ریاست میں شروع کردہ فیور سروے کے حیرت انگیز نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ سروے کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ تقریباً ہر گھر میں بخار، سردی، کھانسی، گلے میں خراش کی شکایات عام ہیں اور ہر 4 میں سے ایک فرد میں یہ علامت دیکھی جا رہی ہے۔ ریاست میں کرونا کی نئی قسم اومیکرون کے بڑھتے معاملات اور وبائی امراض کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے گھر گھر بخار کی جانچ مہم شروع کی گئی ہے۔ جمعے سے کیے گئے اس سروے کے بارے میں وزیر صحت ہریش راؤ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ سروے مزید چند دن تک جاری رہے گا۔ عہدیداروں کے مطابق ابھی تک 29.26 لاکھ مکانات کا سروے کیا گیا ہے۔ اس سروے میں 1,28,079 افراد میں بخار اور کورونا جیسی علامات پائی گئی ہیں۔ عادل آباد کے سابق نائب صدر نشین بلدیہ فاروق احمد کو فاسٹ ٹریک کورٹ نے فائرنگ اور قتل کے واقعے میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عادل آباد شہر میں 18 دسمبر 2020 میں پیش آئے فائرنگ واقعے کے مقدمے کا فیصلہ آج فاسٹ ٹریک کورٹ نے سنایا۔ اس موقع پر کورٹ میں ملزم فاروق احمد کو بھی پیش کیا گیا۔ واضح ہے کہ عادل آباد شہر میں سیاسی مقاصمت میں فاروق احمد نے برسر عام فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں محلہ ٹاٹی گڑا کے 3 افراد سید منان، سابق کونسلر سید ضمیر، سید معتصم زخمی ہو گئے تھے اور علاج کے دوران ان میں سے ایک کی موت ہو گئی تھی۔ آج عدالت نے فاروق احمد کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی اور انہیں ہائی کورٹ و سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ باقی دیگر 2 ملزمین کو باعزت بری کر دیا گیا۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ ملک کے ہر شہر کے اپنے مسائل ہیں، تاہم شہر حیدرآباد میں ماحول موافق پایا جاتا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت ہر پروجیکٹ کا منصوبہ آئندہ 50 سال کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے الکاپور آؤٹر رنگ روڈ پر پانی کی سپلائی کے کاموں کے پروجیکٹ کے مرحلہ دوم کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 587 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت والے اس پروجیکٹ کے ذریعے آؤٹر رنگ روڈ کے حدود میں واقع دیہاتوں، کالونیوں اور گیٹڈ کمیونٹیز کو پانی کی سپلائی کی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے نواح میں واقع بلدیات کو شہر میں ضم کیا گیا ہے۔ آؤٹر رنگ روڈ کے حدود میں دیہاتوں کو حیدرآباد کا حصہ بنانے کے لیے وہ پر امید ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جی ایچ ایم سی میں ضم تمام موازات کو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ 1200 کروڑ روپے کے صرفے سے او آر آر کے حدود کی آبادیوں کو پانی کی سپلائی کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے دارالسلام میں حلقہ کاروان کے شادی مبارک اسکیم کے استفادہ کنندگان میں 256 چیکس تقسیم کیے۔ یہ چیکس 2.53 کروڑ روپے مالیت کے ہیں۔ اس موقع پر گولکنڈہ اور لنگر ہاؤس کے مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ وزیر انڈسٹریز و آئی ٹی تارک راما راؤ نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے تلنگانہ میں صنعتوں کے لیے انفراسٹرکچر کے فروغ، نیشنل ڈیزائن سینٹر کے قیام کے لیے فنڈز، انڈسٹریل کوریڈور کے لیے فنڈز، ڈیفنس انڈسٹریل پروڈکشن کوریڈور میں حیدرآباد کو شامل کرنے جیسے امور کو پیش کرتے ہوئے آنے والے بجٹ میں زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کرنے کی خواہش کی ہے۔ اپنے مکتوب میں کے ٹی آر نے مرکزی وزیر سے کہا کہ بجٹ میں اس مرتبہ تلنگانہ کو زائد فنڈز مختص کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی ترقی کے معاملے میں تلنگانہ ریاست کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں نمبر 1 مقام کی حامل ہے۔ منفرد انداز میں ریاست کی معیشت کو آگے لے جانے والی تلنگانہ ریاست کو زیادہ سے زیادہ فنڈز جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست کے ایک کسان نے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مرنے کی اجازت دینے کی خواہش کی ہے۔ ضلع نلگنڈا کے ایڈا پلی دیہات کے رہنے والے اس نوجوان کسان کی شناخت سرینو کے طور پر کی گئی ہے۔ اس نے وزیر کے ساتھ ساتھ ضلع کلکٹر پی جے پاٹل کو بھی ٹویٹ کے ذریعے یہ خط روانہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ وراثت میں ملی اراضی پر وہ کاشت کر رہا تھا، تاہم پلے پرکرتی ونم پروگرام کے حصے کے طور پر اس کی اراضی 1999 میں حاصل کر لی گئی تھی، تاہم متبادل اراضی نہیں دی گئی۔
اس نے کہا کہ اس مسئلے پر کئی مرتبہ ضلع کلکٹر، تحصیلدار اور متعلقہ رکن اسمبلی سے وہ رابطہ کر چکا ہے اور اس مسئلے کو بیان کیا گیا، تاہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ اس نے وزیر تارک راما راؤ سے اس سلسلے میں مدد کی خواہش کی اور کہا کہ صورتحال اس کے لیے خراب ہو گئی ہے اور وہ سڑک پر آ گیا ہے، اسی لیے اس کو مرنے کی اجازت دی جائے۔ کورونا معاملات میں اضافے کے پیش نظر تلنگانہ میں 8ویں تا 10ویں جماعتوں کے طلباء کے لیے ٹی سیٹ کے ذریعے آن لائن ڈیجیٹل کلاسز کا آغاز ہوا۔ اس ماہ کی 28 تاریخ تک یہ ڈیجیٹل کلاسز جاری رہیں گی۔ 10 بجے دن سے شام 5 بجے تک ٹی سیٹ دوردرشن کیندر حیدرآباد یادگیری چینل کے ذریعے آن لائن کلاسز جاری رہیں گی۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکاری اسکولز میں کام کرنے والے 50% سٹاف کو حاضر ہونے کی حکومت نے ہدایت دی ہے۔ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران گزشتہ سال مارچ سے تعلیمی اداروں میں مکمل طور پر آن لائن ذریعے تعلیم شروع کی گئی تھی، تاہم کورونا کے معاملات میں کمی کے سبب گزشتہ سال ستمبر کی پہلی تاریخ سے آف لائن کلاسز شروع کی گئی تھیں۔ کورونا کی ایک اور لہر کے سبب دوبارہ آن لائن کلاسز شروع کر دی گئی ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سافٹ ویئر انجینئرز مختلف مسائل کے ٹیکنالوجی پر مبنی حل کے لیے آگے آ رہے ہیں، جو قابل ستائش بات ہے۔ وزیر موصوف نے ٹیٹا گلوبل کے سمپوزیم کا آن لائن افتتاح کیا، جس میں 50 ممالک کے کئی تکنیکی ماہرین اور دیگر نے آن لائن شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر تقریب کا اہتمام کرنے والوں کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایم ایل سی بی پرکاش نے کہا کہ انجینئرز نے زراعت، تعلیم، طب کے ساتھ ساتھ دفاع کے شعبوں میں پیچیدہ مسائل کا حل دریافت کیا ہے اور اس سلسلے میں مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر ٹیٹا کے انجینئرز کا کام قابل ستائش ہے۔ سمپوزیم کے دوران مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سافٹ ویئر انجینئرز نے مسائل کا مطالعہ کیا اور اسی شام ان کا حل نکالا۔ اشرفیہ ایجوکیشنل سوسائٹی کولم پلی ضلع نارائن پیٹ کے زیر اہتمام کولم پلی میں سنگ بنیاد تعمیر جدید مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ کولم پلی کا انعقاد عمل میں آیا۔ بعد ازاں ایک جلسہ منعقد ہوا جس کی صدارت سید شاہ جلال حسینی اشرفی سجادہ نشین بارگاہ قتالیہ کولم پلی و صدر اشرفیہ ایجوکیشنل سوسائٹی نے کی۔ اس پروگرام میں اہم شخصیات نے مہمانان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان اہم شخصیات نے کہا کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ جتنے مضبوط رہیں گے ان قلعوں کے سپاہی اتنے ہی طاقت والے بن جائیں گے۔ دور حاضر میں مسلمان پستی کا شکار ہیں کیونکہ مسلمانوں میں تعلیم کے رجحان میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اگر موجودہ زمانہ دوبارہ سربلند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مدارس کو پروان چڑھائیں۔ رسول پورہ میں حالت نشے میں بعض افراد کے گروپ نے دوسرے گروپ کے افراد سے جھگڑے کے بعد چاقو سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ڈی ایس چوہان ایڈیشنل کمشنر پولیس نے بتایا کہ تمام 7 ملزمین کو اندرون 12 گھنٹے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمین میں منیر، عمر اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزمین نے اپنے دوست کرشنا کے مکان پر شراب نوشی کی، بعد ازاں سڑک پر پردیپ اور اس کے ساتھیوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد منیر نے پردیپ کو چاقو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں منیر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک بے بس، غریب اور مجبور خاتون نے ریاستی حکومت اور درد مند اصحاب سے مدد کی خواہش کی ہے۔ اس خاتون کا شوہر سڑک حادثے میں دونوں پاؤں سے معذور ہو گیا اور اس کو معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ اس خاتون نے مجبوری کی حالت میں اس کے خاندان کی مالی امداد کی خواہش کی۔ جی ایچ ایم سی کی ڈپٹی میئر سری لتا نے شانتی نگر تارناکہ میں 28 لاکھ روپے مالیت سے اسٹرام واٹر ڈرین باکس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر تلنگانہ قانون ساز اسمبلی پدما راؤ گوڑ، ٹی ٹی یو سی کے صدر ایم شوبھن ریڈی اور ٹی آر ایس کے قائدین و کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
ایک سرکاری عہدیدار کی بیوی نے الزام لگایا کہ اسے اس کے شوہر سے جان کا خطرہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی جائے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اے سی بی کی جانب سے ضبط شدہ جائیداد کو اس کے نام پر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے اس کا شوہر ہراساں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس پر حملہ بھی کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے 4 آپریشن کی جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ خاتون نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ پی پدما نامی خاتون نے سائبر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا شوہر دھرما نائک ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کا ایس ای ہے۔ سال 2008 میں اریگیشن سرکل میں وہ متعین تھا۔ اس وقت آمدنی سے زائد اثاثہ جات رکھنے کے الزام میں سرسوتی نگر میں ان کے مکان پر اے سی بی نے چھاپا مارا تھا اور بعض اثاثہ جات ضبط کیے گئے۔ تب سے اسے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وہ بینک میں ملازمہ تھی۔ زبردستی طور پر اسے استعفیٰ دلایا گیا۔ خاتون کے مطابق ہراسانی سے تنگ آ کر انہوں نے سابق میں سعید آباد پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں شکایت درج کروائی تھی۔ مہیشورم حلقے کے کانگریس کے سینئر لیڈر دیپا بھاسکر ریڈی نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو مناسب اور موزوں مقام صرف کانگریس پارٹی میں ہی ملے گا۔ سرور نگر میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے مختلف قائدین اور کارکنوں نے آج کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر انہوں نے ان تمام قائدین اور کارکنوں کو کھنڈوا پہنا کر کانگریس پارٹی میں شامل کر لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں ٹی آر ایس پارٹی اور ملک میں بی جے پی نے غریب اور کمزور طبقات کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مہیشورم حلقے میں کانگریس پارٹی مستحکم ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر ایک مسافر نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے انڈیگو ایئر لائن کے ایک اسٹاف رکن پر شراب پھینک دی۔ اس مسافر کی شناخت سبرنا پانڈے کے طور پر کی گئی ہے۔ اس واقعے کے وقت یہ شخص حالت نشے میں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اس نوجوان کو سی آئی ایس ایف کے سیکورٹی سٹاف نے فوری طور پر حراست میں لے لیا اور اس کو مزید کارروائی کے لیے ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ نوجوان چندا نگر کا رہنے والا ہے اور گچی بولی کی ایک ہوٹل میں شیف کے طور پر کام کرتا ہے۔